لکھا ہے برطانیہ کی 10 سال وزیر اعظم رہی اور تھیچر نے لکھا ہے کہ میں 10 سال میں نے جس حال میں گزارے ہیں 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں بار بار پارلیمنٹ میں کہتی رہی کہ مجھے گھر میں ایک کمرے کی ضرورت ہے، آپ اجازت دیں۔ پارلیمنٹ نے کہا بالکل اجازت نہیں ہے، ایک کمرہ آپ کیسے بنا سکتی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 10 سال کہتی ہے میں نے گھر چھوٹا سا تھا، جس تنگی میں گزارا کیا میں جانتی ہوں۔ یا پڑھیں تو پتا چلے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے۔ یہ باتیں یاد دلاتی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اور علی رضی اللہ عنہ کی۔ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ نے نفل پڑھے بیت المال میں۔ خادم نے پوچھا حضرت نفل پڑھنے کی کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے کہا 2 مرتبہ ان کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا، دونوں مرتبہ فرمایا کہ یہاں پہ اتنا سونا اور چاندی جمع ہو گیا تھا کہ میں نے کہا اے پروردگار میری ملک کے لوگوں کا کیا بنے گا؟ میں نے لوگوں کے لیے لٹا دیا ہے، وہ سونا اور چاندی لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ یہ زمین جب خالی میں نے دیکھی تو میں نے کہا اے رب اس زمین پہ سجدہ کر رہا ہوں جو سال ہا سال سے سونے اور چاندی سے بھری ہوئی تھی، تو گوار ہے میں نے تیرے نام پہ اپنی پبلک کو دے دیا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تجارت کے لیے درخواست دی کہ بیت المال سے کچھ پیسے مجھے دے دیں، قرض دے دیں۔ شورا نے منظور کر لیا۔ کہا حضرت آپ کو قرض کی ضرورت پیش آ گئی؟ فرمایا جو تم تنخواہ دیتے ہو میرے گھر نہیں چلتا، میرا گزارا نہیں ہوتا، اور میں اس بنیاد پر پیسے لے رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو تجارت میں لگا دوں، اور جو نفع ہوگا وہ نفع آدھا بیت المال کا ہے آدھا میرا ہے۔ میری پبلک کا کوئی بھی آدمی یہاں سے پیسے لے سکتا ہے، یہ میرا بھی حق ہے اور باقی تم لوگوں کا بھی حق ہے۔ میں نے درخواست اس لیے دی ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو پیسے دیے گئے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے تجارت کی، اور آدھا مال عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیت المال میں داخل کرایا، آدھا والد کے سپرد کی۔ ہند آئیں، پبلک کے رائٹس تھے۔ ہند نے کہا امیر المومنین قرضہ چاہیے، فرمایا درخواست ہو گئی، قرضہ مل گیا، اور وہ قرضے کو ڈبو آئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شبہ ہوا کہ یہ جو مال ضائع ہوا ہے نا یہ بے احتیاطی سے۔ انہوں نے کہا پیسے جمع کراؤ، تم نے اگر تجارت ٹھیک کی ہوتی تو مال کا ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، آپ نے کیا کیا ہے؟ اور یہ ہند مبایعات میں سے تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی، اور ہند نے بڑا شور مچایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قبل اس کے کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں ہند پیسے جمع کراؤ۔ وہ آ گئی، خود ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہند یہ میں نے ذاتی مال اگر قرضہ دیا ہوتا نا کوئی پرواہ نہیں تھی، میں تمہیں چھوڑ دیتا، یہ پبلک کا مال ہے، لوگوں کا مال ہے۔ اس قیادت میں اتنا فرق ہے، ہم نہ اپنوں کو پڑھیں نہ غیروں کو پڑھیں، اور ہمارے ہاں قیادت ہے، اپنوں کو بھی نہیں پڑھنا غیروں کو بھی نہیں پڑھنا۔ اور قیادت کیا ہے؟ خاندان کی قیادت ہے، گھر کی قیادت ہے، 5-6 بچے ہیں ان کی قیادت ہے، ناظم ہے تو اس کی قیادت ہے، ڈی سی اور اے سی ہے تو ان کی قیادت ہے، وزیر اور وزیر اعظم اور صدر یہ سب قیادتیں ہی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ، یاد رکھو تم میں سے ہر آدمی نگران ہے، وَكُلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ، اور اللہ ہر اس آدمی سے پوچھے گا جس کو اللہ نے قیادت دی تھی کہ تم نے اپنی قیادت کا فریضہ کیسے انجام دیا۔ اخلاقیات بالکل برباد ہے، سچ بولنا حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے سچ بولو، اللہ کے لیے علم حاصل کرو۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری نسلیں جو روز لائن میں لگ کے امریکہ اور اس کا اسٹوڈنٹ شپ کا ویزا اور پڑھنے کا ویزا اور تعلیمی ویزا لے رہی ہوتی ہیں، ہم ایسی یونیورسٹیز پاکستان میں نہ بنا سکے، اپنے ملک میں نہ بنا سکے۔
انڈیا نے کیا، اور ہم سے خود امریکنز میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ انڈیا میں کوئی صورت کریں، داخلہ وہاں مل جائے۔ ہم نے کہا تم امریکن ہو کے اپنی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے، وہاں جانا چاہتے ہو، ان کا یہاں ٹیکس لگتا ہے، وہاں انڈیا میں ٹیکس نہیں ہے، فری پڑھیں گے، اور سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن یہاں کا وہاں کا اچھا ہے، برابر ہے۔ 1815 میں رپورٹ نکالو انگریزوں کی، گورنر جنرل نے رپورٹ میں لکھا کہ دلی میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے یہ ہمارے آکسفورڈ سے بہتر نظام دلی کا ہے۔ ہم کہاں کھو گئے؟ لاکھوں اور کروڑوں روپے شادیوں پہ لگانا، 4 قسم کی مٹھائیاں اور 6 قسم کے چاول اور 2 قسم کی روٹیاں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جنہوں نے برباد کر دیا ہے، اور کوئی احساس نہیں ہے کہ میرے خاندان میں کتنے بچے ہیں، اگر میں انہیں فارن میں کہیں پڑھانے بھیج دوں، 5 کروڑ میرے پاس ہے، اس 6 کروڑ سے اگر میں پاکستان میں ایک یونیورسٹی بنا دوں، میری آئندہ نسلیں ان مسلمانوں اور اس قوم کی وہاں کی بجائے یہاں آ کر پڑھیں، اور یہاں میرے ملک میں، اس ملک میں لوگوں کا سٹینڈرڈ سوچنے کا بہتر ہو، یہ احساس نہیں ہے۔ اور کرنا کیا ہے؟ شادیاں اور گہنے اور زیورات اور وہ کپڑے جو ایک مرتبہ دلہا اور دلہن نے پہننے ہیں، سب بربادی ہے مال کی، اور سب بربادی ہے اپنی قوم کی، اور محض ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کو آج رات جا کے سوچنا کہ اللہ کو کیا جواب دینا، بس اللہ کو کیا جواب دینا۔ اللہ پوچھے گا تو میں نے کیا اللہ کو کہنا؟